1919 میں ہندوستان انگریز حکومت کے قبضے میں تھا۔ انگریز کا قانون، انگریز کی فوج اور اس کے راج کے باوجود ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیوں لاکھوں مسلمان اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی نوکری اور اپنی زندگی تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، ایک ایسی تحریک جس میں ہندوستان کے مسلمان اور ہندو دونوں انگریز حکومت کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس نے پوری تحریک کو یوں اچانک ختم کر دیا؟ تو ناظرین، یہ ہے تحریک خلافت کی کہانی۔ 1914 سے 1918 تک چلنے والی جنگ عظیم نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں اٹومین امپائر، جسے سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا تھا، نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ اس جنگ میں اٹومین امپائر اور جرمنی کو شکست ہوئی تھی اور اس وقت سلطنت عثمانیہ میں خلافت کا نظام موجود تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا سلطان ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کا خلیفہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جنگ کے بعد جب یورپین طاقتیں سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات کر رہی تھیں تو ہندوستان کے مسلمانوں میں گہری بے چینی پیدا ہو گئی۔ تو 1920 میں ٹریٹی آف سیورس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس خبر نے ہندوستان میں ایک نئی سیاسی تحریک کو جنم دیا اور اس تحریک کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کی قیادت دو بھائی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کر رہے تھے۔ دونوں بھائی تعلیم یافتہ اور خلافت کے مضبوط حمایتی تھے۔ 1919 میں دہلی میں آل انڈیا خلافت کانفرنس ہوئی اور یہاں سے ہی آل انڈیا خلافت کمیٹی کا قیام ہوا۔ اس کمیٹی میں کئی مشہور رہنما شامل تھے، جن میں مولانا ابو الکلام آزاد، حکیم اجمل خان اور علی برادرز شامل تھے۔ لیکن پھر اس تحریک کو ایسا شخص ملا جس کی کسی کو امید نہیں تھی، اور وہ شخص تھا مہاتما گاندھی۔ گاندھی کا یقین تھا کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو انگریز حکومت کو ہندوستان میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر 1920 میں نان کوآپریشن موومنٹ شروع کر دی گئی۔ اس موومنٹ کا پیغام سیدھا تھا: انگریز حکومت کا بائیکاٹ۔ لوگوں نے انگریزی اسکولز جانا بند کر دیا، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا اور انگریزی پروڈکٹس خریدنا چھوڑ دی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگ اس تحریک کا حصہ بن چکے تھے۔ انگریز حکومت کے لیے اب یہ تحریک ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج بن چکی تھی۔ 1920 میں خلافت کے رہنما ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ لندن گئے۔ ان کا مقصد تھا برٹش حکومت کو یہ کہنا کہ ترکی کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ ڈیلیگیٹ نے برٹش پی ایم لارڈ جارج سے ملاقات کی، لیکن ان کوششوں کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، اور جب ڈیلیگیشن واپس ہندوستان آیا تو تحریک اور زور پکڑ چکی تھی۔ لیکن ہر تحریک کی طرح تحریک خلافت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر 1920 میں مسلمانوں نے ہجرت موومنٹ شروع کر دی۔ کچھ مسلمانوں نے ہندوستان کو دارالحرب سمجھ کر افغانستان کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن
افغانستان نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ واقعہ اس تحریک کے لیے پہلا بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ اور پھر 1921 میں مالابار میں موپلا ریبیلیئن جیسا واقعہ ہوا، اور جس سے ہندو مسلم ٹینشن بھی پیدا ہو گئی۔ فروری 1922 میں اتر پردیش کے ایک قصبے چورا چوری میں پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں اور پولیس کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ غصے میں آئے مجمع نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ اس حادثے میں 22 پولیس والے ہلاک ہو گئے۔ جب گاندھی کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے نان کوآپریشن موومنٹ کو ختم کر دیا۔ یہ فیصلہ کئی رہنماؤں کے لیے حیرت انگیز تھا، لیکن دوسری طرف ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے نیا سیاسی نظام قائم کر دیا تھا، اور 1922 میں سلطنت عثمانیہ ختم کر دی گئی، اور 1924 میں خلافت کا انسٹیٹیوشن بھی آفیشلی ختم کر دیا گیا۔ یعنی جس خلافت کے لیے ہندوستان میں تحریک چلی تھی وہ خود ترکی میں ختم ہو چکی تھی۔ تحریک خلافت اپنے سیاسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس تحریک نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نیا سیاسی شعور پیدا کر دیا تھا۔ لوگ سیاست میں زیادہ متحرک ہو گئے تھے۔ اس دور میں قائد اعظم نے کانگریس سے الگ راستہ اختیار کر لیا تھا۔